على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محترم سامعین و سامعات، گفتگو اس پر ہو رہی تھی کہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا علمی معجزہ ہے. بے شمار معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے. ان تمام کے تمام معجزات میں قرآن سب سے بڑا آپ کا علمی معجزہ ہے. ویسے تو معجزات دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی دیے گئے، لیکن دیگر انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بنیادی اور بڑا فرق یہ بھی تھا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا تعلق ان کی زندگی تک تھا. جب وفات ہو گئی، پردہ فرما گئے، تو معجزے بھی ساتھ چلے گئے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی ہے، عصا، وہ کسی کے پاس موجود ہے؟ کوئی یہودی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس میزائلوں کا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میزائل ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کلاشنکوفیں ہیں، اور ہمارے پاس بم ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ان سے پوچھو کہ تم جس نبی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کا جو معجزہ تھا جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، عصا کا معجزہ، عصا، یہ ایک بڑا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں. اور اسی معجزے کی وجہ سے تمام کے تمام جادوگر جو تھے وہ اس کی حقانیت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے. اور یہی وہ موقع تھا جہاں سے ایوان فرعون کے اندر ہلچل مچی تھی اور اس کی بنیادوں میں دراڑیں پڑی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک ہی روز کے اندر 70,000 کے قریب افراد، ایک بہت بڑی تعداد، تماشائیوں میں بھی، دیکھنے والوں میں بھی بڑی تعداد تھی. اور خود جادوگر جو پورے ملک مصر سے جمع کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے ایک دم اس معجزے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو مسلمان ہو گئے. تو وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک تھا. موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، معجزہ ساتھ چلا گیا. مختصر ہی. اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے مختلف معجزات رہے ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا اور وہ زندہ ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے اور وہ خدا کے امر سے زندہ ہو کے وہ پرندہ اڑ کر چلا جاتا۔ لیکن کیا وہ پرندہ ابھی اڑ رہا ہے؟ جنگلات میں باغات میں سیر کرتا پھر رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کے معجزات اس کی زندگی تک رہے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو سب سے بڑا علمی معجزہ ہے قرآن، وہ آپ کی حیات میں بھی ویسا ہی زندہ جاویدہ، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک اسی طرح زندہ جاویدہ رہے گا۔ اور جو چیلنج قرآن نے اہل عرب کو کیا تھا، وہ چیلنج قرآن کا آج بھی قائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ایسے ہی قائم رہے گا۔ عربی کی چند ایک عبارتیں بنا لینا یہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن ہی کی عبارت کو دیکھ کر اس سے ملتا جلتا جملہ بنا لیا، جیسا کہ مسٹر قادیانی مرزا غلام احمد پرویز جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس سے پوچھا تیرے پاس کون سی وحی آئی ہے؟ تو اس نے سورۃ القدر کے مقابلے میں 2 آیتیں بنا کر سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو وہ اس کے مقابلے میں کہنے لگا انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان۔ قادیان، یہ ہم نے قرآن قادیان پہ اتارا ہے، اور اے مخاطب تو نے کیا جانا یہ قادیان کیا ہے؟ پھر اس کی تعریف میں اول فول بکنے لگا، کہتا ہے دیکھو جی مجھ پہ بھی قرآن اترا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ کہتا ہے انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان۔ کیا ہے قادیان؟ ہم نے تو اس کا جواب یہ دیا کفر کا اڈا ہے، لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی تحریک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسلام میں داخل ہو کر بھی لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کئی اعتبارات سے معجزہ ہے اور اپنا اعجاز رکھتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کا ایک اعجاز یہ ہے کہ قرآن پاک نے آئندہ زمانے کے اندر ہونے والی پیشن گوئیاں اور خبریں جو دی ہیں وہ قرآن کے دعوے اور خبر کے عین مطابق ہوئیں۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا بالکل ایسی ہو گیا، تو یہ قرآن کے سچا ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے۔ مثلا قرآن نے یہ کہا کہ رومی اور فارسیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، اور اس لڑائی کے اندر رومی ابتدا کے اندر مغلوب ہو جائیں گے اور ٹھیک 10 سال کے اندر اندر دوبارہ جنگ ہوگی اور رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور اس وقت کی یہ دونوں بڑی طاقتیں کہلاتی تھیں، جیسا کہ ایک دور تک امریکہ اور روس کہلاتے تھے۔ اس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر روم اور فارس یہ بڑی طاقتیں کہلاتی تھیں۔ رومی چونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ رومی غالب ہوں، اور فارس والے چونکہ آتش کدہ آگ کے پوجا کرنے والے تھے، اس لیے مشرکین مکہ وہ بھی بتوں کو پوجتے تھے، تو ان کی چاہت یہ تھی کہ فارس والے غالب ہو جائیں۔ تو فارس والے غالب ہو گئے، رومیوں کو شکست ہو گئی، باوجود اپنے سپر پاور ہونے کے، جو ظاہر کے اندر انہوں نے اپنا یہ جملہ اپنے طور کے اوپر اپنے لیے اختیار کر رکھا تھا۔ جیسا کہ آج کے دور کی بھی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، حالانکہ سپر پاور تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ سپر پاور اس کو کہا جاتا ہے جس سے اوپر کوئی پاور نہ ہو، تو کون سی طاقت ایسی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری طاقت اللہ کی طاقت سے بھی بڑھ گئی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اتنا تو امریکہ والوں کے دلوں میں ایمان ہونا چاہیے، اتنا تو ہے کہ خدا کی پہچان تو ہے،
اپنے آپ کو اہل کتاب تو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ بلا، لیکن اتنا تو ہے کہ خدا کا تصور تو ہے، خدا کی طاقت کا تصور تو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں کے اندر ترقی کا ایسا غرور اور گھمنڈ پیدا ہوا ہے کہ اب ان کو خدا کا تصور بھی باقی نہیں رہا ہے، لہذا اب یہ دہریت کی طرف چلے گئے، وگرنہ خدا کا تصور رکھنے والا اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت نہیں کہہ سکتا۔ تو قرآن نے یہ خبر دی کہ رومی جو ہے ابتدا میں مغلوب ہوں گے اور پھر چند سالوں کے اندر ہی اندر دوبارہ یہ رومی فارسیوں کے اوپر چڑھائی کریں گے اور غالب ہو جائیں گے اور فاتح ہو جائیں گے۔ اب اس کے اوپر جناب شروع کے اندر لڑائی ہوئی تو لڑائی میں ایسے ہی ہوا کہ رومی شکست کھا گئے اور فارسی غالب ہو گئے۔ تو چونکہ صحابہ کو اللہ کے قرآن پر اور اس وحی پر مکمل یقین و اعتماد تھا کہ قرآن نے کہا الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور ان قریب بہت جلد 10 سال کے عرصے کے اندر اندر یہ رومی دوبارہ فارسیوں پر غالب ہو جائیں گے۔ تو جب مسلمانوں کو رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر پتہ چلی تو اداس ہو گئے، اور مشرکین مکہ نے اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیا اور خوشیاں منانا شروع کر دی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مشرکین مکہ کے سرداروں سے، بڑے سردار سے ملاقات ہوئی تو وہ فاتحانہ انداز کے اندر حضرت صدیق اکبر کو کہنے لگا کہ دیکھا آپ نے کہ فارسیوں میں اور رومیوں میں لڑائی ہوئی اور فارسی غالب ہو گئے، بس اسی طرح عنقریب ہماری اور تمہاری لڑائی بھی ہونے والی ہے، اور جیسے ہمارے بھائی فارسی غالب ہو گئے رومیوں پر، ایسے ہم بھی تم پر غالب ہو جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، عنقریب دوبارہ رومی فارسیوں پر غالب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کو شکست دی ہے اور خود اتنی بڑی طاقت ہے فارس، وہ تو ناقابل شکست ہو چکی ہے طاقت۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہ، اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ بضع کا لفظ جو ہے فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یہ لفظ 10 سال سے کم مدت پر بولا جاتا ہے، کوئی متعین مدت نہیں، 2 سال پر بھی، 4 سال پر بھی، 6 سال پر بھی، 8 سال پر بھی، 9 سال پر بھی یہ لفظ عربی کے اندر مستعمل ہے۔ تو لہذا 10 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی اور کہا ہے کہ جا کر ان سے اس بات پر شرط طے کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ہم شرط طے کرتے ہیں، اگر 10 سال کے عرصے کے اندر اندر رومی غالب ہو گئے تو ہم آپ کو اتنے اونٹ شرط کے ہارنے کے دیں گے، اور اگر نہیں تو آپ کو اتنے دینا پڑیں گے۔ صدیق اکبر نے وہ شرط طے کر لی، اور اس وقت تک شرط کے دونوں جانبوں سے رکھنے کی پابندی عائد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کی شان یہ کہ قرآن کی خبر کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ کچھ سالوں کے عرصے کے اندر اندر رومی دوبارہ فارسیوں پر غالب ہو گئے اور مشرکین کا منہ کالا ہو گیا۔ انہوں نے شرط کے مطابق وہ اونٹ صدیق اکبر کے حوالے کیے، صدیق اکبر وہ لے کر حضور کے پاس آئے، اور اس وقت شرط پر ملنے والا مال حرام ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال اب مسلمانوں کے استعمال کا نہیں رہا، شرط کا مال حرام ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ تو قرآن کا ایک اعجاز آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن کی خبر واقعے کے مطابق ہوگی، چاہے مستقبل کی دے رہا ہو۔ قرآن کی خبر واقعے کے عین مطابق ہوگی، چاہے مستقبل کی خبر دے رہا ہو، چاہے قرآن 200 سال اور 300 سال اور 400 سال اور 4000 اور 20,000 سال کی خبر دے رہا ہو، جیسے قرآن نے کہا ہے ویسا ہو کر رہے گا، حال میں بھی ویسی ہے۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، اور ایسی طاقت کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے
کہ قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد باوجود کسی کام کے اوپر ظاہری اسباب کے اعتبار سے قدرت رکھنے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتی. ظاہری اسباب قدرت کے پورے موجود ہیں، ان کی قدرت کے اندر ہے وہ کام کرنا، لیکن قرآن چیلنج کر رہا ہے کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے، تمہاری قدرت میں ہے نا یہ، تو تم کر کے دکھاؤ. اور قرآن کہہ رہا ہے کرو گے نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے. مثلا یہودیوں نے دعویٰ کیا مسلمانوں کے سامنے اور میاں مٹھو بننے لگے اور شیخ چلیوں والی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو ہم سے پیار ہے. تو قرآن پاک نے یہ کہا کہ ان یہودیوں سے آپ یہ کہیں، اللہ کے پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو، ولی ہو، دوست ہو، تو دوست سے ملنا، تو دوست اپنے دوست سے ملاقات کو محبوب و پسند کرتا ہے، تو لہذا تم اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کرو تاکہ تمہاری ملاقات اللہ میاں سے ہو جائے. تم کس کی تمنا کرو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ تمہاری ملاقات تمہارے دوست سے ہو جائے. تم اگر اللہ کے دوست ہو اور اللہ تمہارا دوست، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو. پھر قرآن نے کہا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ اس بات کی قرآن میں یہ خبر دے رہا ہے کہ محمد یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. دیکھو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک قوم کی قدرت میں ایک چیز موجود ہے، لیکن قرآن بلند دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کام قدرت کے باوجود بھی کرنے یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ کتنا آسان تھا قرآن کے اس چیلنج کو غلط ثابت کرنا، اور کتنا آسان تھا مسلمانوں کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر، مکہ کے اندر ذلیل کرنے کا کتنا آسان موقع ان کے ہاتھ آیا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو. تو موت کی تمنا کرنا کیا مسئلہ تھا؟ ہر یہودی کو چاہیے تھا، ہر مشرکین مکہ میں سے ہر ایک مشرک کو چاہیے تھا کہ وہ ہر مجلس میں جاتا اور کہتا کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، اللہ تو مجھے موت دے دے، اللہ تو مجھے موت دے دے. اور ہر جگہ جا کر یہ موت کی دعا کرتے اور موت کی تمنا کرتے، اور اس طرح وہ کہتے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، دیکھو قرآن جھوٹا ہے، ہم تو موت کی تمنا کر رہے ہیں. تو یہ کتنا آسان مسئلہ تھا قرآن کو جھوٹا قرار دینے کا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی شان یہ کہ کسی ایک مشرک نے بھی اس چیلنج کے باوجود موت کی تمنا نہیں کری. اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا، بات یہ تھی کہ وہ زبان سے تو قرآن کا انکار کرتے تھے لیکن دل گواہی دیتا تھا کہ کلام سچا ہے. اس لیے مشرکوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی مجلس میں جا کر ہم نے یہ کہا کہ اللہ موت دے دے تو مر جائیں گے. کسی ایک نے بھی اگر یہ کہا، کسی ایک نے یہ کہا اللہ موت دے دے، تو بس اسی وقت میں ختم ہو جانا ہے، تباہی آ جانی ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ موت کی تمنا. تو قرآن کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اگر اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، تو تم اللہ سے ملنے کا جی بھی چاہتا ہوگا تمہارا، اور اللہ بھی تم سے ملنا چاہتا ہے. اگر تم اللہ کے دوست ہو تو تم ایسا کرو، موت کی تمنا کر لو. پھر آگے قرآن دعویٰ کر رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہوئے. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، البتہ مخاطب ہے محمد علیہ السلام سب سے زیادہ زندگی پر اور حیات پر. اگر تو کسی کو لالچی دیکھے گا تو وہ یہ ہے، سب سے زیادہ زندگی کی لالچ تو ان کے اندر موجود ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ جو مشرک ہیں اور یہ یہودی ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ جینے کا اور جو ہے حیات کا ان کے اندر لالچ موجود ہے. اور اتنی لالچ ان کے اندر موجود ہے یود احدهم لو يعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے، اندر سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ میں 1000 سال کا ہوتا. لو يعمر الف سنہ، میں 1000 سال تک جیتا رہتا. یہ تو ان کا حال ہے. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن ایسا زبردست معجز ہے، اعجاز
اس کے اندر ایسا واضح ہے کہ کوئی بھی کافر دعویٰ کر رہا ہے قرآن نے کہ تم موت کی تمنا کرو، اور آج کے دور کے اندر بھی کوئی بے ایمان کافر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار نہیں بیٹھا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کر، اگر میں نے کر لی مر جاؤں گا۔ قرآن کا اتنا بلند و بانگ دعویٰ ہے اور اتنا عظیم الشان دعویٰ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری قدرت میں کر کے دکھاؤ۔ اس سے زیادہ اپنا جو ہے اعتراف اعجاز، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، حقانیت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک معجزے کی صداقت، اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نے اتنی آسان سی بات پیش کی ہے، اس کے باوجود کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ پس پردہ اپنے عاجز ہونے کا کتنا بڑا اعتراف ہے کہ نہیں؟ لیکن بات نہیں مانتے۔ تو قرآن معجز ہے، قرآن اعجاز والا ہے، اس لیے قرآن پاک کا اعجاز رہتی دنیا تک کے لیے اب قائم ہے، اور قرآن کے چیلنج رہتی دنیا تک کے لیے موجود ہے۔ قرآن کا ایک اعجاز آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے حفظ کرنے کے لیے اتنا آسان اور سہل فرما دیا ہے کہ ایک مسلمانوں کا معصوم سا بچہ، چھوٹی سی عمر کا بچہ جو اپنی مادری زبان بھی نہیں ہے، وہ غیر مادری زبان کے اندر ایک ضخیم کتاب پورے 30 پاروں کی حفظ کر لیتا ہے، اور اس کا ایک زبر اور زیر بھی اس سے ضائع نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی شان اور اس کا اعجاز ہے۔ کوئی اور کتاب مادری زبان کے اندر لکھی ہوئی بچے کی، جس زبان کا جو ہے اس کی اپنی مادری زبان، اس کی اپنی قومی ملتی زبان جو ہے، اس زبان کے اندر بھی اگر کوئی کتاب لکھ کر کسی کے حوالے کرو اور اس سے یہ کہو کہ اتنی بڑی کتاب تو حفظ کر کے دکھا، تو خدا کی قسم کوئی اور کتاب حفظ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر حافظ الحدیث بھی ہے کوئی، تو حافظ الحدیث بھی محدثین کی اصطلاح کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو 10,000 سے اوپر حدیثیں یاد ہوں۔ بس ساری نبی کی حدیثوں کا حفظ ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو 40,000 سے اوپر حدیثیں یاد ہوں، یا بعض اقوال کے مطابق جس کو 10,000 سے اوپر حدیثیں یاد ہوں وہ حافظ الحدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کو بھی کسی امتی کو مکمل طور پر حفظ کرنا، یاد کرنا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے۔ حالانکہ حضور اللہ کے کتنے محبوب ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کتنا نورانی ہے، لیکن پیارے آقا کی بھی مکمل حدیثیں کسی بھی امتی کے لیے ضبط کرنا، یاد کرنا ممکن نہیں۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ بس لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، اس میں سے اگر کسی نے 20,000 30,000 40,000 حدیثیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ یاد کر لی، اس کے اوپر حافظ الحدیث کا لقب بولا جاتا ہے کہ یہ حضرت حافظ الحدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کے صرف 2 سپارے یاد کر لے، 4 یاد کر لے، 10 کر لے، تو اس کو حافظ قرآن کہیں گے؟ آپ اس کو کہیں گے 10 سپارے یاد ہیں، کیا کہیں گے؟ ان کو 10 سپارے یاد ہے، 5 سپارے۔ حافظ قرآن آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو پورے اول تا آخر 30 پاروں کا حافظ ہو، مکمل اس کو قرآن یاد ہو، اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرنے والوں کو حافظ کا لفظ عطا فرمایا۔ اللہ کے صفاتی ناموں کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے تو حافظ یہ اللہ کا نام نکلے گا۔ حافظ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ یا حفیظ یا حافظ یا سلام، یا حفیظ یا حافظ یا سلام۔ تو حافظ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ حافظ کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ تو اتنا عظمت والا نام اس کتاب کے یاد کرنے والے کو اللہ نے عطا کیا کہ گویا اپنا صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اس بندے کو دے دیا کہ میں بھی حافظ ہوں، یہ بھی حافظ ہے، میں ساری کائنات کے ذرے ذرے کا حافظ ہوں، اور یہ میری کتاب کا حافظ ہے۔ میں بھی حافظ ہوں، مجھے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ، اور اس کا نام بھی حافظ۔ میں کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت کر رہا ہوں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ میری حفاظت سے باقی ہے، اور یہ میرا بندہ، یہ میری بندی
اس کو حافظ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ میرے کلام کا حافظ ہے، اس نے میرے کلام کی حفاظت کر رکھی ہے، اس کے الفاظ کو اس نے ضبط اور محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کی سینے کو میں نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، لہذا یہ بھی حافظ ہے، میں بھی حافظ ہوں۔ اور آج ہمارے ہاں اس لفظ حافظ کی کتنی ناقدری، کیا پڑھا ہے جی میں حافظ ہوں۔ اچھا آپ حافظ جی ہیں، میٹرک کیا آپ نے؟ نہیں کیا، میٹرک کیا نہیں کیا؟ اور اگر اس بیچارے نے کہا نہیں میں نے میٹرک تو نہیں کیا، صرف حافظ ہوں، پھر نہیں، ہمارے ہاں آپ کو کام نہیں مل سکتا۔ اب تو اللہ رحم کرے، جاہل مساجد کے اندر کمیٹیاں بن گئی ہیں، دنیا دار لوگ داڑھی منڈے مسجدوں کے اندر انتظامیہ میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ وبال اور فساد مساجد میں بھی آیا کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر حافظ ہونے کی بنیاد کے اوپر نوکری کرنے کے لیے آئے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہر والے، کراچی والوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو، اسلام آباد اور لاہور والوں کی، یہ کہتے ہیں مولوی صاحب سے، حافظ قرآن سے کہ آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میٹرک نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ایسے حافظ جی کو رکھیں گے جو دنیاوی تعلیم نہیں پڑھا ہوا، خالی حافظ کا کوئی کام نہیں، خالی حافظ بیکار، کچھ سلیقہ ہو، کچھ رنگ ڈھنگ ہو، کچھ انگلش جانتا ہو، کچھ اس کو انگلش کے الفاظ آتے ہوں، کچھ اس کو حساب کتاب آتا ہو، لہذا میٹرک شرط ہے۔ اور آپ کی حکومت کے اداروں کے اندر بھی ایسے حافظ کو نوکری نہیں ملتی جس کے پاس کم از کم میٹرک کی سند نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کے تھانوں کے اندر بھی اگر کوئی امام بنے گا تو خالص حافظ ہونے کی بنیاد پر امامت نہیں ہے، اس کو امامت کے لیے میٹرک اور بی اے اور ایم اے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اور اگر فوج میں جانا چاہتا ہے اور فوجی بھائی کو، جنرل بھائی کو نماز پڑھانا چاہتا ہے تو بغیر اس کی ایم اے کی ڈگری کے اس آدمی کو حافظ اور عالم کی سند کے اوپر اس کو فوج کے اندر نوکری، اس کے لیے اس کو میٹرک کرنا ہے۔ حافظ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ خالی حافظ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے حافظ کتنا بڑا لقب ہے اور کتنی بڑی شان ہے کہ خدا نے اپنا صفتی نام اٹھا کر اللہ نے اس بچے کو عطا کر دیا، اور یہ خدا کی طرف سے ملا ہوا نام ہے۔ اللہ کے کلام کے یاد کرنے والے کو اللہ کے عرش پر فرشتوں میں حافظ پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی عزت ہے کہ چھوٹی عزت ہے؟ بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ نے جن کو عطا فرمائی وہ اس کی بڑی قدر کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو اپنا کلام عطا فرمایا اور اس نے کسی اور آدمی کو جو اس کے علاوہ کوئی اور نعمت دنیا کی دیا گیا ہو، اس کی طرف اگر اس نے للچائی ہوئی نظر سے دیکھا تو اس نے بے شک اللہ کی اس نعمت کی جو قرآن کی شکل میں اس پر ہوئی ہے اس نے ناقدری کری، اس پر حافظ کی گرفت ہوگی۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کیا دے دیا؟ قرآن، اور یہ قرآن کو ہلکا سمجھ رہا ہے، قرآن کی عظمت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، یہ ڈگری والوں کی ڈگریاں دے کر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، ہائے کاش کہ میرے پاس یہ ڈگری ہوتی، ہائے کاش کہ میرے پاس یہ ڈگری ہوتی تو میری عزت دنیا میں زیادہ ہوتی، میرے ماں باپ نے صرف مجھے قرآن پڑھایا، اگر کچھ اور پڑھا دیتے تو دنیا میں معاشرے میں میرا نام ہوتا۔ اس نے اللہ کے کلام کی ناقدری کی۔ تو اب یہ کلام اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل اعجاز اپنا رکھتا ہے، تو کوئی بھی کتاب اتنی آسانی سے یاد نہیں ہو سکتی جتنی آسانی سے قرآن یاد ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر خوبی یہ ہے، کسی بھی کتاب کے اندر کتنے اچھے مضامین ہو اور کتنا اچھا اس کا انداز ہو اور کتنا اس کتاب کے کلام میں خوبی ہو، اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر دل نہیں تھکے گا تو دو مرتبہ پڑھ کے تھک جائے گا، اگر دو مرتبہ میں نہیں تھکا تو سہبار میں تھک جائے گا، اور اگر سہبار میں نہیں تھکا تو آخر چوتھی بار میں تھک جائے گا، آخر تھکے گا، پھر تھکے گا۔ کسی بھی کتاب کو بار بار پڑھنے کے بعد ایک وقت جا کر اس کتاب کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم خدا کا قرآن ایک مرتبہ پڑھو لذت بڑھ جائے گی، دوبارہ پڑھو لذت بڑھ جائے گی، سہبار پڑھو لذت بڑھ جائے گی۔ جتنا قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ گے قرآن سے اگتاؤ گے نہیں، قرآن میں لذت اور بڑھتی چلے گی۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ شان نہیں ہے۔ ایک دفعہ کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیں اور دوبارہ پڑھیں گے بس ختم، ایک مرتبہ کوئی ڈرامہ دیکھ لیں دوبارہ وہ ڈرامہ دیکھیں گے، تیسری مرتبہ ختم، اس کا سسپینس ختم ہو جاتا ہے بالکل۔
کہتے جی لائیو دیکھنی ہے، میچ دیکھنا ہے، لائیو دیکھنا. ارے ریکارڈنگ دیکھ لو. وہ کہتے ہیں ریکارڈنگ کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ نتیجہ پہلے سامنے آ گیا، پتہ ہے کہ آخر میں کیا ہونا ہے اور گھوڑا کہاں جائے گا اور ہیروئن کہاں جائے گی اور ہیرو کہاں جائے گا. اس لیے بس ایک دفعہ دیکھ لیا، اس کے بعد دوبارہ اس فلم میں مزہ ہی نہیں، اس ڈرامے میں مزہ نہیں، اس کتاب اس رسالے میں مزہ نہیں، کسی چیز کے اندر بھی مزہ نہیں ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے مزہ ایسا لذت والا رکھا ہے، جتنی بار جائیں گے مزہ بڑھے گا. ایک قرآن پاک کو جتنی مرتبہ پڑھیں لذت بڑھے گی، اور ایک بیت اللہ کی زیارت کو جتنی بار جائیں دل اتنی بار جانے کو چاہے. اس لیے قرآن نے بیت اللہ کا نام رکھا ہے مثابہ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا، اور بے شک ہم نے اس گھر کو بیت اللہ کو مثابہ بنا دیا لوگوں کے لیے. مثابہ کے معنی وہ گھر جس کی طرف بار بار لوٹ کر جانے کو جی چاہے، جس کی طرف بار بار لوٹ کر جانے کو جی چاہے. اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مثابہ. تو یہ صفت کسی اور بنگلے اور گھر اور مکان اور باغ اور ملک کی ہو سکتی ہے؟ کہیں بھی دنیا کے کسی باغ میں آپ سیر کرنے چلے جائیں، دنیا کا کوئی گھومنے پھرنے والا علاقہ لے لیں آپ، اور وہاں پر ہو کر آپ آ جائیں، ایک دفعہ کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے، دوبارہ کے بعد سہبار چلے جائیں گے، سہبار کے بعد چوتھی مرتبہ چلے جائیں گے. شوق کم ہوتا رہے گا، شوق کم ہوتا رہے گا، شوق کم ہوتا رہے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے یار کوئی اور پوائنٹ ڈھونڈو، کوئی اور. وہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ فارم پہ چلے گئے، یہ جو گھومنے پھرنے کے جو بنے ہوتے ہیں. ہم نے کہا یار یہ فارم اچھا تھا، دوبارہ بھی اسی کو بکنگ کرا لو. ساتھیوں میں اختلاف پڑ گیا. انہوں نے کہا نا بابا، جتنا اچھا بھی تھا لیکن دوبارہ نہیں دیکھیں گے، مولوی صاحب کوئی اور فارم بک کرائے. میں نے کہا بھائی وہ اچھا تھا، اس کے اندر بڑا گراؤنڈ تھا، ساتھی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں شوق سے، تو وہ اس کے اندر کھیلنے کی بڑی جگہ. کہتے ہیں نا 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 دوبارہ نہیں جانا، دوبارہ تو کہیں اور جائیں گے. حالانکہ اس وقت میں اس کی ایسی تعریفیں کر رہے تھے، ایسا تو دیکھا ہی نہیں، ایسا تو کبھی دیکھا نہیں، ایسے میں تو کبھی آئے نہیں. اور اس کے بعد ایک ہی سال کے اندر ایک ہی مرتبہ میں ایسا جی بھرا کہ اگلی دفعہ وہاں جانے کو تیار نہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو جتنی بار بھی پڑھیں. دیکھیں بچہ بچپن میں حفظ کرتا ہے، اور حفظ کرنے کے بعد اس کو سارے بچپنے میں، ساری جوانی میں، سارے لڑکپن میں اور ساری ادھیڑ عمر کے اندر پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بھی پڑھتا رہتا ہے، اور آخر کار قرآن پڑھتے پڑھتے ہی مر جاتا ہے. لیکن قرآن پڑھنے سے جی بھرتا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، بچپن میں حضرت نے قرآن پاک حفظ کیا، اور اس کے بعد اپنی آخری عمر کے آخری حصے تک حضرت اپنی مسجد الفلاح کے اندر تراویحاں پڑھاتے رہے. بوڑھے بوڑھے آئمہ ملیں گے آپ کو جو رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں، اور رمضان آتا ہے، اگرچہ ان کا حافظہ بھی کم ہو چکا ہے، لیکن قرآن کی محبت ان کو پھر مصلے پہ لا کے کھڑے کر دیتی ہے. نہیں، اللہ نے ابھی اتنا ہمت دیا ہے، اور ابھی میری ٹانگوں میں اتنی جان ہے، اور ابھی میرے اندر اتنا، حالانکہ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن قرآن پاک کے سنانے کا ایسا شوق اس کے اندر ہے کہ بالکل سفید داڑھی ہے اور پیچھے کالی داڑھیوں والے پکے حافظ کھڑے ہیں، پھر بھی وہ مصلی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کو کس کی محبت نے کھڑا کیا؟ قرآن کی لذت، قرآن کی محبت نے اس کو کھڑا کیا. تو قرآن بڑا معجز ہے، زبردست اس کے اندر اللہ نے اعجاز رکھا ہے. اس پر قرآن پاک کا دعویٰ دیکھیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، مما اس قرآن کے بارے میں، اس قرآن سے شک میں ہو، نزلنا جس کو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، بندے پر، اس سے پہلے آیا نزلنا. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں، قرآن پاک کے متعلق اللہ نے، اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے. ایک بڑے عیسائیوں کے عالم تھے، ان کو ایک شبہ لگا، بعد میں قائل ہو گئے، سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ مسلمانوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے، باقی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل بھی محفوظ ہے جیسا کہ قرآن محفوظ ہے. کہاں سے لے کر آئے حضرت جی یہ دلیل آپ؟ وہ کہنے لگے کہ قرآن کے اندر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
تو قرآن پاک کو ذکر کہا گیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے اس نصیحت کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو اتارا اور اس کی حفاظت. تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن پاک کے اندر مطلق ذکر کا لفظ آیا ہے، نصیحت کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے اس نصیحت کی کتاب کو، نصیحت کی بات کو ہم نے اتارا ہے. تو لہذا لفظ قرآن کے ساتھ نہیں آیا حفاظت کا بول، بلکہ ذکر کے ساتھ آیا. اور ذکر جیسے قرآن پہ بولا جاتا ہے ایسے تورات، زبور، انجیل پر بھی بولا جاتا ہے. وہ بھی نصیحت کی کتاب ہے، یہ بھی نصیحت کی کتاب ہے. اور قرآن نے نفس ذکر والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے کس کو اتارا ہے؟ ذکر کو. کس کو؟ نزلنا الذکر، ذکر کو یعنی نصیحت کو اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہم نے لی. تو لہذا قرآن بھی محفوظ ہے، تورات، زبور، انجیل بھی محفوظ ہے. اس عیسائی عالم نے ایک بڑے عالم دین سے یہ اشکال کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو غلط فہمی لگی، اس لیے کہ اگر ذکر کے لفظ کے اندر تورات اور زبور اور انجیل کو شمار کر بھی لیا جائے کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی، انجیل بھی ہے، تب بھی اس آیت سے صرف قرآن کی حفاظت ثابت ہوتی ہے. تورات، زبور، انجیل کی حفاظت ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ قرآن یہ واحد کتاب ہے جس کی صفت انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے. انزال بھی ہے اور برخلاف تورات، زبور، انجیل کے کہ وہ انزال تو ہیں، تنزیل کہ بیک وقت پوری کتاب اتری ہے. بیک وقت پوری کتاب اتری ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا یہ قرآن کی شان ہے. تو قرآن نے ذکر کا لفظ بولا ہے، لیکن اس سے پہلے جو جملہ بولا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے انا نحن نزلنا. انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اس نصیحت کی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو یہ نزلنا کا صیغہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہوتی تو اس کے لیے نزلنا نہیں بولا جاتا، اس لیے کہ نزلنا کا صیغہ صرف قرآن کے لیے ہے، چونکہ تورات اور زبور اور انجیل بیک وقت اتری ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں اتری. وہ بھی سمجھدار عالم تھا تو اس نے اعتراف کر لیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بتایا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. وگرنہ میں یہ سمجھا تھا کہ ذکر سے مراد قرآن کے علاوہ دوسری بھی کتابیں مراد لی جا سکتی ہیں، لیکن نزلنا کے صیغے نے مسئلہ حل کر دیا. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں قرآن کی دو صفتیں، دو نام لکھوائے تھے. ایک قرآن کی صفت ہے انزال اور دوسری صفت ہے تنزیل. انزال کا معنی بیک وقت اترنا. تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا بیک وقت اترا. پھر آسمان دنیا سے بیت المعمور سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے محمد علیہ السلام کے قلب مبارک پر کل کتنے سال میں اترا؟ 23 سال کے عرصے میں. تو اس اعتبار سے قرآن کو کیا کہا گیا؟ تنزیل. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو یہاں پر آیت پاک کے اندر ذکر سے مراد قرآن مجید ہی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو صفت ذکر کی گئی ہے وہ نزلنا ذکر کی گئی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، دیکھو وہی نزلنا آ گیا. اچھا یہ نزلنا کیوں آ گیا بھائی؟ قرآن نے یہاں پر قرآن کی صفت نزلنا ذکر کی ہے اس لیے کہ مشرکین مکہ کو جو سب سے زیادہ اشکال و اعتراض تھا قرآن کے قبول کرنے پر وہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو تورات اور زبور اور انجیل کی طرح یہ دفعتاً واحدہ کیوں نہیں اتری؟ اس کو تو بیک وقت اترنا چاہیے تھا. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام نہیں، چونکہ یہ چیز تو خطیبوں کے کلام میں ہوتی ہے، شاعروں کے کلام میں ہوتی ہے. موقع کے مطابق 4 جملے دے دیے، پھر سوچنے بیٹھ گئے، پھر اگلی مجلس میں 4 باتیں دے دی، پھر اس کے بعد سوچنے بیٹھ گئے، پھر موقع کے مطابق 4 اشعار پڑھ دیے، کوئی چھوٹا قصیدہ پڑھ دیا، اس کے بعد اگلی مجلس کے اندر دوسرا قصیدہ بنا کے لے آئے. تو تھوڑا 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 کر کے شاعر اپنے کلام کو بیان کیا کرتا ہے. قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کو بیک وقت کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ایک جواب تو یہ دیا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا گیا؟ تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل مبارک کو جمانا چاہتے ہیں. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اس لیے پڑھا آپ پر کہ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. امام راضی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کے تھوڑا تھوڑا اترنے کی وجوہات اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے چند خوبیاں ذکر کی ہیں. ایک خوبی امام راضی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا گیا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام امی پیغمبر تھے، برخلاف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ وہ پڑھے لکھے پیغمبر تھے. اس وجہ سے ان کے لیے مکمل تورات کو ضبط کرنا، یاد کرنا آسان تھا. اگر پورا قرآن دفعتاً واحدہ نازل کر دیا جاتا تو محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرنے میں دشواری ہوتی اور اللہ اپنے پیغمبر کو قرآن کی وجہ سے مشقت میں ڈالنا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائے. برخلاف موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے تورات کا مکمل ان کو یاد کرنا آسان تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت فرماتے ہوئے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کو اگر بیک وقت اتار دیا جاتا تو قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات کرنے اور نہ کرنے کے اتنے ہیں وہ سارے کے سارے بیک وقت سب کے سب ہم پر فرض اور واجب اور لاگو ہو جاتے. ایک ہی وقت میں سارے احکامات کے ہم مامور ہو جاتے اور یہ اس حکمت کے خلاف ہوتا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تدریج کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ تھوڑا 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 استعداد کی بقدر اوپر لاؤ، استعداد کی بقدر حکم اتارو. استعداد یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی استعداد کی رعایت کر کر تھوڑے تھوڑے کر کے احکامات اتارے. اب آپ بتاؤ اگر سارا قرآن ایک وقت میں اتر جاتا تو سارے اوامر و منہیات ایک وقت میں لاگو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. پھر تیسری حکمت امام راضی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر تھوڑا تھوڑا قرآن اترنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روزانہ پیغمبر علیہ السلام کو مشرکین مکہ کی طرف سے نئی نئی اذیتوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو جبرائیل کا بار بار قرآن لے کر آنا اس کے لیے تسلی اور تشفی کا سامان بن جاتا. ادھر سے ستایا ادھر سے اللہ کی تسلی آ گئی، میرے نبی غم نہ کر، میرے محبوب غم نہ کر. تو اس سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، اے میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں، اے میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں. تو بار بار کافروں کی طرف سے حضور کو ایذائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانا، اس پر جبرائیل کا بار بار اللہ کا پیغام اور اللہ کی طرف سے سلام لے کر آنا اور اللہ کی طرف سے تسلی کا سامان لے کر آنا محمد عربی کی تسلی کا ذریعہ اور سبب بنا کرتا تھا. اسی اللہ نے تھوڑا 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 کر کے قرآن اتارا. تو دیکھو بھائیو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، علی عبدنا، عبد پر. تو قرآن نے حضور کو کیا کہا؟ عبد. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میں ایک آپ کو بات قاعدے کی بتا رہا ہوں، جب بھی شان محمدی اور رفعت محمدی کا بیان ہوگا تو وہاں پر حضور کی صفت عبد آئے گی. جب بھی شان محمدی اور رفعت محمدی کا بیان ہوگا وہاں پر حضور کی صفت عبد بیان کی جائے گی. اور یہ عبد صفت بیان کیا جانا حضور کی شان کو اجاگر کرنا ہے، حضور کی شان کو اجاگر کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صفات میں حضور کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ اللہ نے نبی کو اپنا بندہ کہا. میں نے آپ سے کہا کہ بندے تو اور بھی ہیں لیکن کسی کو اللہ کا یہ کہنا کہ یہ میرا بندہ ہے یہ اس کی شان اور رفعت کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں حضور کو کیا کہا؟ علی عبدنا. اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر تھوڑی تھوڑی اتاری ہے، عبد پر. اسی طرح قرآن پاک کے اندر جب حضور کی شان اور رفعت بیان کی گئی تو عبد لائے. دیکھو کہاں معراج کا واقعہ، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے وقت میں
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، تو یہاں پر عبد سے کون مراد؟ تو دیکھو اللہ نے جب حضور کی شان بیان کرنا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور فضیلت کو اجاگر کرنا تھا، تو وہاں پر حضور کی صفت عبد لے کر آئے ہیں اور کہا میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، بابا میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ پھر ایک موقع پہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کافر حضور کو نماز میں ایذا دیا کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں سورۃ الجن کے اندر فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب یہ میرا خاص بندہ محمد نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے کافر ایذا دینے کے لیے آ جاتے، تو دیکھو نماز پڑھنا یہ ایک بڑا عمل ہے، اللہ کی بڑائی کو نبی نماز میں قرآن پڑھ پڑھ کے بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی حضور کی شان اور رفعت کو جب بیان کرنا مقصود تھا تو وہاں پر صفت کیا لائے؟ عبد لے کر۔ اسی طرح آپ نے سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت الذی ینہی، ارے تو نے دیکھا کیا اس بدبخت انسان کو، ابو جہل ملعون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رکاوٹیں ڈالتے یہ مشرکین مکہ، تو اللہ نے کہا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا دیکھا ہے مخاطب تو نے اس کو جو میرے بندے کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر کی صفت کیا لائے؟ عبد لائے۔ تو قرآن کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی شان محمدی رفعت محمدی کا بیان ہوگا تو وہاں پر حضور کی صفت عبد لائی جائے گی۔ کیا لائی جائے گی؟ عبد لائی۔ تو جب حضور ہی اللہ کے بندے ہیں تو پھر اور کون پیر و فقیر خدا بن سکتا ہے؟ جب حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں بندہ، تو اب اس کے علاوہ کون سی مخلوق ایسی ہے جس کے اندر خدائی کمالات موجود ہوں؟ اللہ نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے خدائی کمالات کی نفی فرمائی اور کہا میرا بندہ ہے، صرف خالق میں ہوں، صرف رب میں ہوں، صرف اللہ میں ہوں، محمد علیہ السلام میرے بندے ہیں۔ اب لوگوں نے پیروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، فقیروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور نہ جانے کس کس کو خدائی کمالات دے دیے ہیں، حالانکہ اگر خدائی کمالات اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہو سکتے تھے تو وہ کون سی ذات تھی؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اللہ نے کہا میں یکتا ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، نہ کوئی میرا مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی سفیر ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرا ہمسر کوئی نہیں، میرے برابری کا کوئی نہیں۔ طیب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تم شک میں ہو مما اس قرآن کے سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلی، تو ایک لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ یہ وادعوا شہداءکم کو جو لائے ہیں یہ دراصل ایک وہم کا جواب تھا۔ وہم یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر میں کوئی کام نہ کر سکتا ہوں تو اور لوگ بھی نہیں کر سکتے ہوں۔ چیلنج قرآن نے مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، سب کو دیا قرآن نے، تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ایک کام میں نہ کر سکوں تو ساری دنیا نہ کر سکے۔ تو اللہ نے کہا ہاں ہاں، ایک کام جس کا جو تو نہیں کر سکتا اس کو ساری کائنات بھی نہیں کر سکتی ہے، اور اگر دوسرے کر سکتے ہیں اور تو نہیں کر سکتا تو وادعوا شہداءکم من دون اللہ، چلو ان کو بلا لو، ان سے بولو تم کر کے دکھاؤ، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، تم کر کے دکھاؤ۔ تو قرآن نے اس وہم کا اور اس شبے کا جواب دیا ہے وادعوا شہداءکم کے اندر کہ جیسے وہ کام تو نہیں کر سکتا ایسے کائنات کا کوئی فرد بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دراصل ترہیب کے ضمن میں ایمان کی دعوت ہے، ترہیب کے ضمن میں، در ضمن تخویف دعوت ایمان کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس
پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. تو بچنے کا طریقہ کیا ہے میرے دوست؟ ایمان لے کر آ، محمد علیہ السلام کی تصدیق کرو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانو. تو جب یہ سب کچھ کر لیا تو مومن ہو گیا. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے، جہنم کافر کے لیے تیار کی گئی. مسلمان اگر اس میں جائے گا تو بطور تعذیب کے نہیں جائے گا، بلکہ بطور تطہیر کے جائے گا، بطور پاک کرنے کے لیے. اس کی میں نے آپ کو مثال گزشتہ درس میں دی تھی کہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو اس کپڑے کو میلا ہو جانے کے بعد اگر بدن پر پہننا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو دھونا پڑتا ہے. پھر اس کو صابن بھی لگایا جاتا ہے، اس کو کیمیکل لگائے جاتے ہیں، کیمیکلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کو، اور اس کے بعد پھر اس کو باہر نکال کر اس کو مکے مارے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی بس نہیں ہوتی، اور بھی اگر گندگی نظر آئے تو ڈنڈا اٹھا کر سوٹا اٹھا کے دھڑم 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 مار رہے ہیں. تو یہ کپڑے کو آپ عذاب دے رہے ہیں یا صاف کر رہے ہیں؟ جی، یہ کپڑے کو عذاب دینا نہیں ہے بلکہ کپڑے کو صاف کرنا ہے. اسی طرح اگر مسلمان جہنم میں جائے گا تو بطور تطہیر کے جائے گا، بطور تعذیب کے نہیں جائے گا. جہنم تو کافر ہی کے لیے ہے. مسلمان اگر گیا بدقسمتی سے تو وہ بطور تطہیر کے جائے گا. پھر میلا کچیلا، اس کا میل اور کچیل صاف ہو جائے گا تو اس کے بعد اجلا کر کر اللہ پاک اس کو جنت میں بھیج دیں گے. اس لیے کہ جنت پاکیزہ ہے اور پاک جگہ ہے، لہذا وہاں پر جو بھی جائے گا تو پاک ہو کر آئے گا. اس کی مثال دنیا کے اندر اللہ نے یہ بتا دی ہمیں کہ دیکھو جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی گئی، اور اس کی مثال دنیا میں تمہارے لیے جنت کے باغات یہ مسجدیں ہیں، اور ناپاک مسجد میں نہ آئے. کون آئے گا مسجد میں؟ جی کون آئے گا؟ پاک آئے گا. کوئی ناپاک مسجد میں کوئی حائضہ عورت آ سکتی ہے؟ کوئی جنبی مرد آ سکتا ہے؟ کوئی اس کے اندر گندا سندا آ سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر جنبی بھی نہیں ہے اور وہ نماز کے وقت میں یا ویسے ہی مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے ایسے آدمی کو بھی مسجد میں آنے سے، اس لیے کہ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ جنت کے، دنیا میں جنت کے، سبحان اللہ، دنیا میں مسجدیں جنت کے باغ ہیں. دیکھو جیسے اللہ جنت میں پاکیزہ لوگوں کو داخل کرے گا، کوئی گندا میلا کچیلا، یاد رکھنا میرے دوستو، کوئی میلا کچیلا گندا جنت میں نہیں جائے گا. دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں اس کی مثال مساجد ہیں، اس میں کسی گندے کو آنے کی اجازت نہیں. میں نے غالباً جمعے کی کسی تقریر میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اگر مسجد میں کوئی پیاز کچی کھا کر آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے تھے عمر ذرا اس کو باہر نکالو. حضرت عمر اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو جنت البقیع ہے نا، بقیع الغرقد، اس قبرستان کے آخری کونے میں چھوڑ کر آتے، ہاتھ پکڑ کے لے آ کے نکل یہاں سے، اور اس کو پکڑ کے لے جاتے اور لے آ کے قبرستان کے کونے میں وہاں چھوڑ کر آتے کہ یہ بدبودار آدمی مسجد کے قریب نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدبو والے آدمی کو مسجد سے نکال دیتے، بس گندے لوگوں کی جگہ نہیں. لہذا کوئی جنبی، کوئی حائضہ، کوئی ایسی گندگی رکھنے والا جو ظاہری اور باطنی گندگی وہ اس کے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ مسجد بھی جنت کے، اور جنت کے اندر پاکیزہ صاف ستھری حالت میں جائیں. اس لیے قرآن نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب تمہارا مسجد میں جانے کا ارادہ ہو تو تم اپنی زینت کے لباس کو لے لیا کرو، اپنی زینت کے لباس کو لے لیا کرو. اس لیے اگر کوئی مسلمان مسجد میں آنا چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کہا گیا؟ وضو کر کر آؤ، اور وضو سے چہرہ ہاتھ پیر سب کچھ دھلوائے گئے اور صاف ستھرا اجلا کرا کے کہا گیا کہ اب مسجد میں آؤ. اب کیا کرو؟ مسجد میں آ جاؤ. تو دیکھو کافروں کے لیے جانا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عادت یہ ہے میرے دوستو، سنت اللہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کے اندر، قرآن کی ایک صفت، ایک عجیب ترتیب یہ ہے قرآن کی کہ قرآن جب بھی خوف اور ڈرانے اور دھمکانے کی بات کرے گا اور کافروں کا تذکرہ کرے گا، جہنم کا تذکرہ کرے گا، تو فوراً اس کے ساتھ ہی قریب ہی کہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بشارت کو لے کے آ جاتے ہیں، تاکہ ترغیب و ترہیب دونوں مل کر ایمان کے اندر ایک اعتدالی کیفیت کو پیدا کر دیں. ترغیب و ترہیب سے مل کر ایمان میں ایک اعتدالی کیفیت پیدا ہو جائے. اس لیے قرآن میں جہاں بھی جہنم کا تذکرہ ملے گا، جہاں پر بھی ڈراؤ کی باتیں ملیں گی، ڈرانے اور دھمکانے کی بات ملیں گی، عذاب کا بیان ملے گا، وہاں ساتھ جنت کا اور خوشخبری کا بیان بھی ملے گا. تو اس لیے اس مناسبت پر کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے
وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، کس بات کی؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی دیے جائیں گے ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کے لیے، جب بھی کوئی پھل ملے گا تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے ہم شکل، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور واسطے ان کے بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گی۔ دیکھو بھائی جنت والوں کا بیان شروع ہو گیا۔ جب بھی قرآن ترغیب کو بیان کرے گا تو ساتھ ترغیب کو بھی بیان کرے گا۔ تو جہاں پر خوشخبری کا بیان آئے گا تو وہاں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں بھی خوشخبری کی بات آئے گی وہاں تین چیزوں کا ہونا، بشارت جہاں بھی ہوگی وہاں پر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مبشر، خوشخبری دینے والا، مبشر جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور مبشر بہ جس چیز کے ساتھ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تین چیزیں آپ کو لازمی ملیں گی، مبشر ہوگا، مبشر ہوگا اور مبشر بہ ہوگا۔ یہ تین چیزیں آپ کو جہاں بشارت ملے گی، جہاں بھی قرآن میں بشارت آئے گی وہاں پر یہ تین چیزیں ساتھ آپ کو ملیں گی۔ نمبر ایک مبشر، نمبر دو مبشر، نمبر تین مبشر بہ، مبشر بہ۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اور مبشر کہتے ہیں جس کو خوشخبری دی جائے، جس کو، اور مبشر بہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے خوشخبری دی جائے۔ تو یہاں پر مبشر کون ہے؟ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے تو، خوشخبری دے تو یہاں پر مبشر کون ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے دلوائی جائے۔ حالانکہ اللہ بھی خوشخبری دے سکتے تھے، اللہ براہ راست اپنے بندوں کو خوشخبری دے دیتے، لیکن یہاں پر اللہ کے پیغمبر کو کہا گیا محمد تو خوشخبری دے، ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو، کس کی؟ جنت کی۔ کس کی؟ جنت کی۔ جنت کی خوشخبری دے، جس چیز کے ذات خوشخبری دی جائے اس کو مبشر بہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مبشر اور تیسری چیز مبشر بہ، یہ آپ کو پورے قرآن کے اندر جہاں بشارت ملے گی وہاں تقریباً یہ تینوں چیزیں آپ کو جمع ملیں گی۔ تو مبشر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مبشر کون ہے؟ ایمان والے، جو ایمان اور اعمال صالحہ والے۔ خوشخبری دے تو کن کو؟ ان لوگوں کو جو کیا لائے اور کام کیے انہوں نے بھلے۔ کس چیز کی خوشخبری دے؟ ان کے لیے باغات ہوں گے کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، باغات ہوں گے۔ اب یہ مبشر بہ ہے۔ یہ خوشخبری اس لیے دی جاتی ہے کہ آدمی خوشخبری کو سن کر خوشخبری ملنے سے پہلے ہی اس کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس کے لیے تیاری شروع۔ مثلا اس کی مثال لیں، میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرات، آپ حضرات کے لیے آئندہ اتوار کو حلیم کی دعوت ہے، آپ کے لیے اگلے ہفتے اتوار کو حلیم تیار ہے، آپ کے لیے ہم نے رس ملائی اور رس گلے تیار کیے ہوئے۔ تو اب میں کون ہوا؟ مبشر، خوشخبری دینے والا۔ آپ کون ہوئے؟ مبشر۔ اور حلیم اور قورمہ اور رس ملائی اور رسگلے کیا ہوئے؟ مبشر بہ۔ تو ابھی آپ نے رسگلے کھائے تو نہیں ہے لیکن پانی تو ابھی سے منہ میں آ رہا ہے۔ رسگلے کھائے تو نہیں ہے لیکن پانی ابھی سے منہ میں آ رہا ہے۔ ہاں بڑا مزہ آئے گا اگلے ہفتے، بہت مزہ آئے گا۔ اب یہ منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تو جنت میں ابھی گئے نہیں ہیں لیکن اللہ نے جنت کی ساری نعمتوں میں سے چند چیدہ نعمتوں کی خوشخبری دے دی تاکہ بندہ ابھی سے اس کے شوق میں لگ کر کام کرنا شروع کرے، طلب میں لگ جائے اور اس کے لیے کوششوں میں۔ دیکھو تیار کر دی گئی ہے،
آپ کے لیے بنی ہے جناب، آپ کے لیے تیار ہے، ابھی آپ کو ملی نہیں ہے اور آپ کا دل خوش ہو گیا۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے واسطے باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خوش ہو گئے، لالچ آ گیا۔ کلما رزقوا منها من ثمرہ، اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے، روزی ہوگی اور ان کے لیے میوہ جات ہوں گے، اور کیا ہوگا، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور جناب جب بیویوں کا، پاکیزہ بیویوں کا اس نے خبر سنی کہ جنت میں ہمارے لیے پاکیزہ عورتیں اللہ نے تیار کی ہیں، تو شادی شدہ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے اور کنوارے کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بس اب تو ہمارے مزے آ گئے۔ حالانکہ ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن کنوارا خوشی منا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب ایک انداز ہے کہ نعمت ابھی دی نہیں گئی، نعمت کی تعریف کر کر اس کی تیاری کی خبر دے دی گئی تاکہ بندہ خوش ہو جائے کہ بس مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے، پھر اللہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے دے دے گا۔ تو دیکھو تینوں چیزیں آ گئی نا، مبشر بھی آ گئے، مبشر بھی اور مبشر بہ بھی آ گئے۔ وبشر الذین آمنوا، پھر یہاں پر حضور سے خوشخبری دلوائی، کہا کہ آپ خوشخبری دیں۔ حالانکہ خوشخبری تو اللہ کو دینی چاہیے تھی لیکن خوشخبری محمد علیہ السلام سے دلوائی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ خوشخبری دیتے تو دنیا والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایسے پیارے بن چکے ہیں اور ایسے خوشخبری کے مستحق ہو چکے ہیں کہ جناب ان کو ہر ایک مبارکباد دے۔ حضور سے خوشخبری دلوا کے کہا گیا کہ اے میرے بندے محمد، یہ میرے بندے نیک اعمال کر کے اور ایمان لا کر اس درجے پر مستحق ہو چکے ہیں کہ رب تو رب، ہر مخلوق ان کو خوشخبری دے دے، تو بھی خوشخبری دے دے، ہر ایک ان کو مبارکباد دے، ہر ایک ان کو خوشخبریاں دے۔ یہ ایسے پاکیزہ اور ایسے بہترین ہو چکے ہیں کہ اب ہر آدمی ان کو خوشخبری دیتا پھرے، یہ خوشخبریوں کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہو جانے کے بعد ہر ملنے والا دوست اپنے دوست کو کیا دیتا ہے؟ ہمارے ایک مولانا کی شادی ہوئی، ہم لوگوں نے بڑی ان کو مبارکبادیں دی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے اے محمد، تو خوشخبری دے کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی، یعنی اچھے اعمال کیے۔ دیکھیں صرف ایمان پر خوشخبری نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید لگا کر اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کامل اور مکمل استحقاق جنت کا تو جبھی ہو سکے گا جب ایمان کے ساتھ، کامل اور مکمل استحقاق جنت کی نعمتوں کا تبھی ہو سکے گا، جبھی ہو سکے گا جب ایمان کے ساتھ۔ اس لیے کہا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نیک عمل کی تعریف کے بارے میں قول، حضرت عثمان فرماتے ہیں نیک عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور مکمل ریا سے پاک و صاف ہو، اس عمل کا نام اللہ کے ہاں عمل صالح ہے۔ جس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کیا جائے اور اس عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو، وہ عمل صالح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ، عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں چار چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ عمل صالح کون سا عمل ہے جس میں چار چیزیں جمع ہوں؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص۔ جس عمل میں یہ چار چیزیں جمع ہوں گی وہ عمل صالح بنے گا۔ علم، نیت، صبر، اور حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل میں مسلمان کے چار چیزیں جمع ہونا چاہیے۔ اس میں علم ہو، جہالت سے کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ عمل تو کر رہا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے اس عمل کو بگاڑ کر رہا ہے اس عمل کو، اس لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن پڑھ رہا ہے سیکھ کے پڑھے، نماز پڑھ رہا ہے سیکھ کے پڑھے، حج کر رہا ہے سیکھ کے کرے، زکات دے رہا ہے سیکھ کر دے، روزہ رکھ رہا ہے سیکھ کر، جو عمل بھی کرنا ہے اس عمل کو علم کی روشنی میں کرے گا، عمل جاندار شاندار ہو جائے گا، عمل جاندار اور شاندار ہو جائے گا۔ اور اگر بغیر علم کے کرے گا تو جہالت سے کیا ہوا عمل بگڑ جائے گا، جہالت سے عمل کی شکل بگڑ جاتی ہے، عمل کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ تو حضرت معاذ فرمایا کرتے ہیں کہ عمل صالح میں چار چیزیں ہونا ضروری ہیں، نمبر 1 علم، اور نمبر 2 نیت، نمبر 2
اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. لہذا ہر عمل سے پہلے نیت کرنا. استحضار محرک عمل کو، مولانا فرماتے ہیں محرک عمل کو تلاش کرنا کہ میں کس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں محرک عمل. گھر بیٹھے ہوئے تھے آپ یہاں جمع ہو گئے سارے، تو آپ نے اس محرک کو، یہ حرکت ہوئی نا آپ میں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہاں آ گئے، یہ محرک ہوئی نا، یہ محرک عمل. آپ نے اس کو سوچا کہ یہ جو حرکت ہوئی کس لیے ہوئی، میں کس لیے کر رہا ہوں. اگر اس محرک عمل کا سوال اپنے نفس سے کیا اور اس کا جواب اللہ آ گئے تو یہ عمل صالح ہے. محرک عمل کو تلاش کرنا. نماز پڑھ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے؟ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، مسجد آ گیا. کراچی میں بیٹھا تھا، بیت اللہ میں پہنچ گیا. محرک عمل کو تلاش کرنا، یہ ہے نیت. یہ کیا ہے؟ نیت. اور یہ محرک عمل کون ہونی چاہیے؟ اللہ ہونی چاہیے. کون ہونی چاہیے جی؟ محرک عمل سمجھتے ہیں نا؟ موٹی سی بات ہے. عمل کرنے سے پہلے اس عمل پر ہمیں کس نے برنگیز تھا؟ کیوں کھڑے ہوئے، کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں؟ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ کس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ کس سے واہ واہ لینا مقصود ہے؟ یہ تلاش کرنا. اگر اس کے جواب میں اللہ ہیں تو یہ عمل صالح بن جائے گا. اور تیسری چیز حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے صبر، کہ عمل کرنے میں مجاہدہ ہوگا. ہائے گھڑی بتا رہی ہے کہ مولانا کا ٹائم پورا ہو گیا، اور دل میں دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہمارے مولانا کو دعا کی توفیق عطا فرما، لیکن جا بھی نہیں رہے. اس لیے کہ مجلس کے ادب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مجلس کی انتہا ہونے سے پہلے اٹھ جائیں، لہذا صبر کیے بیٹھے ہیں. اب عمل کے اوپر اس کی طبیعت پر بوجھ آ رہا ہے اور یہ اس کا صبر بن رہا ہے. عمل کے اوپر صبر آ گیا، یہ عمل صالح بن گیا. یقین سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، آپ کا یہ عمل جس کو آپ قرآن کا سننا اور سنانا کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ امید ہے ہمیں اس بات کی کہ آپ کا یہ عمل صالح بن گیا. صبر اسی چیز کا نام. روزہ رکھ رہے ہیں، اب جناب بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، لیکن جناب گھڑی کہہ رہی 3 بج رہے ہیں، تو اب نہیں کھاتا نہیں پیتا. کیا کر رہا ہے؟ اب یہ صبر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے. کون سی گھڑی کا؟ 7 بجے کی گھڑی کا صبر کر رہا ہے کہ 7 بجے تک اب بھوک ستا رہی ہے، بھوک کہہ رہی ہے کھانا کھا لو، پیاس کہہ رہی ہے پانی پی لو، لیکن اب صبر کر رہا ہے. تو اس کا نام صبر ہے. عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس میں صبر آوے، جس میں صبر آوے. تو ایسے تیزی عمل کیا جس کے اندر کوئی مجاہدہ آیا ہی نہیں، تو صبر کی کیفیت اور حال ہی نہیں بنا. اس لیے تو ہمارے رائمنڈ والے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے حلقوں میں کم از کم ساتھیوں کو روزانہ 2.5 گھنٹے جمع کر بٹھاؤ. اتنی دیر تک تعلیم سنیں کہ ان کی ٹانگوں میں، ان کے گھٹنوں میں درد ہونے لگے اور ان کا جی کہنے لگے کہ یار اب تو امیر صاحب ہمارے کو چھٹی دے دیں، اب بہت دیر تعلیم کر لی. لیکن جمے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں اور بوجھ پڑ رہا ہے. اس پر طبیعت پر بوجھ آ رہا ہے اور بیچارہ ادب کی وجہ سے امیر سے اور ساتھیوں سے اٹھ کر جاتا بھی نہیں ہے. اس پر صبر بنا. عمل میں جب صبر کی کیفیت آئی، خدا کے یہاں یہ عمل صالح ہو گیا. عمل صالح، یہ عمل صالح ہے. انتظار کر رہے ہیں نماز کا، پہلے سے آ کے بیٹھ گئے، ابھی 15 منٹ ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی اتنا وقت ہے. یہ ساری کی ساری صفات عمل کے اندر عمل کو عمل صالح بنا دیتی ہیں. اور بھائی چوتھی چیز حضرت معاذ فرماتے ہیں اخلاص، کہ للہیت کی بنیاد پر عمل کو شروع کیا جائے اور عمل کے انتہا پر بھی اس کو دیکھا جائے کہ عمل میں کوئی کھوٹ تو نہیں آیا. اگر عمل میں کوئی کھوٹ پیدا ہوا ہے تو اس عمل کے کرنے کے بعد استغفار کر لے تاکہ خدا اس عمل کی کمی کو معاف فرما دے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان فرما دیا کہ ہمارے لیے جتنی بھی لائنیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بچھائی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر جب ساری لائنیں بچھاتے ہیں، پانی کی لائن، گیس کی لائن اور جناب بجلی کی لائن، تو کہاں بچھاتے ہیں آپ؟ جی پانی اندر چل رہا ہے نا زمین کے اندر، تو اب آپ کو آسانی. اگر اوپر لائن چل رہی ہو تو وہ بدنما لگتی، اوپر چل رہی ہو تو
بدنما لگتی ہے، اور وہ لائن جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے، وہ لائن جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا جنت کے اس قانون کے مطابق دنیا کے اندر بھی لوگ ترقی کر رہے ہیں، ساری کی ساری لائنیں زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ بچھائی جاتی ہیں، اور جناب اندر پانی کی اور بجلی کی اور گیس کی اور ساری لائنیں چل رہی ہیں، اور سارے کے ساری گٹر کی لائنیں آپ کے اندر جا رہی ہیں، اوپر کوئی گندگی نہیں ہے، سارا کچھ اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ جنت میں جن باغات میں اور جن محلات میں میں ان کو جگہ دوں گا، وہاں پر یہ جو نہریں ہیں نا، وہ ان کے لیے ان کو تکلیف نہیں دیں گی، بلکہ وہ نہریں ان باغات کے نیچے بہ رہی ہیں۔ پتہ نہیں دنیا میں کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، یہاں پر بھی دنیا میں اس کی نقلیں بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ لاہور میں آپ کا شالامار باغ ہے نا، شالامار باغ کے اندر اس طرح سے گھاس لگا کر پل بنائے گئے کہ اس کے نیچے سے چھوٹی چھوٹی نہریں گزاری گئی۔ کراچی والوں نے تو نہیں دیکھا، شالامار باغ ہے لاہور کے اندر، وہاں پر اس باغ کے اندر نہر ایسی بنائی گئی ہے باغ کے اندر کہ اوپر اس کے گھاس ہے، باغات ہے، اس کی پھلواری ہے، اور اس میں گزرنے کے راستے، اور نیچے کیا بہ رہی ہیں؟ اس میں نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ باغات کے نیچے بہنے سے مراد یہ ہے کہ ہوں گی تو زمین کے اوپر بہ رہی ہوں گی، لیکن دائیں اور بائیں سے ان نہروں کو روکنے کے لیے اور ان کی حد مقرر کرنے کے لیے کوئی دیوار نہیں ہوگی، لیکن یہ نہریں اپنے زاویے میں بہ رہی ہوں گی، پانی ایسے پھیلے گا نہیں، حالانکہ اوپر زمین کے اوپر ایسے چل رہی ہیں اور باغات ان کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود۔ اور جنت میں دودھ کی نہر اور شراب کی اور شہد کی نہر، اور جناب جو ہے اس کے اندر پانی کی نہر، اور اس کے اندر جو ہے شراب طہورہ کی نہریں، یہ اس کے اندر چل رہی ہوں گی۔ اور جنت کے اندر نہریں جنتی کے مزاج کے مطابق ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جنتی بیٹھا ہوگا، اپنی بیگم کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی، اور یہاں سے دودھ کی نہر جا رہی ہوگی، یہاں سے شراب کی نہر جا رہی ہوگی، اور یہاں سے شہد کی نہر جا رہی ہوگی، اور نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں سے پانی کی نہریں۔ بیٹھے بیٹھے خیال آئے گا کہ یہ جو دودھ کی نہر ہے نا، اس کو میرے دائیں طرف سے چلنا چاہیے، اور جو شہد کی اس کو میرے بائیں کی طرف سے چلنا چاہیے۔ چھڑی سے اشارہ کرے گا، میاں تم ادھر آ جاؤ، جیسے آپ میرے حکم پہ ادھر سے ادھر آ جائیں، یہ ادھر سے ادھر آ جائیں۔ بالکل جنت کے اندر بہنے والی نہریں اس جنتی کے حکم پر اس طرح سے دائیں بائیں ہو جائیں۔ یہاں کون کر سکتا ہے؟ یا کیسے ممکن ہے؟ اللہ جنت میں اس طرح جنتی کو جنت مسخر کر کے دے گا، جیسے چاہے گا اس طرح سے ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، بھائی جنت کے لیے کوشش کرو، جنت اللہ کا بڑا گھر ہے اور بڑی نعمت کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ اے جنت عدن، میں نے تجھے پیدا کیا، اور میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے کسی بخیل بندے کو اس میں نہیں داخل کروں۔ طبیعتوں میں سخاوت لائیں، طبیعتوں کے اندر ہمارے خوب سخاوت ہو، فیاضی کا ہمارے اندر جذبہ ہو کہ انسان کا نام اس کے عمل سے روشن ہوتا ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، یہ ایسے محلات ہیں اس میں باغات ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی دیے جائیں گے ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، تو کہیں گے یہ تو وہی جنت کے اندر سیب آئے گا، انگور آئے گا، انار آئے گا، اور اس کے اندر مختلف پھل آئیں گے۔ تو جب وہ پھل کھائے گا تو ان پھلوں کو فرشتے جب تشت پر رکھ کے لے کے آئیں گے سونے کے تشت میں، یا وہ اس کے درختوں میں باغات کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، تو ان پھلوں کا ظاہر کے اندر جو شکل صورت ہوگی وہ دنیا کے پھل سے ملتی جلتی ہوگی۔ جیسے یہاں کا انار ویسے وہاں کا انار ہوگا، جیسے یہاں کا سیب ہوگا ویسے وہاں کا سیب ہوگا، لیکن یہ شکل کے اندر مشابہ ہوگا۔ جب اس کو کھانے کا ارادہ کرے گا اور اس کو کاٹ کے کھائے گا تو اللہ کی قسم دنیا کے کسی پھل میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو وہاں جنت کے اندر مزہ۔ بعض مفسرین نے تو یہی کہا کہ اس سے مراد من قبل سے مراد دنیا میں کھانا مراد ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے، تو فرشتے کہیں گے حضرت اس کو نوش تو فرما لے، حضرت اس کو نوش تو فرمایا۔ تو جب وہ نوش فرمائیں گے حضرت جی، تو کہیں گے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو بالکل ذائقے میں اس سے علیحدہ، اور اس کے اندر تو وہ ذائقہ ہے نہیں، اس کا تو ذائقہ ایسا کہ ہم نے آج تک ایسا ذائقہ نہیں چکھا۔ اس کے بعد بعض مفسرین نے کہا کہ من قبل کا تعلق بھی جنت سے ہے، کہ آج فرشتے سیب لے کر آئیں گے، اس کو کھا لیں گے، اور اگلے دن جب آئے گا تو اگلے دن پھر سیب فرشتے لے کر آئیں گے، تو کہے گا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے کل بھی کھائے تھے، یہ تو پہلے بھی یہ سیب تھے۔ تو فرشتہ کہے گا حضرت وہ جو کل کھائے تھے نا وہ بھی آپ نے کھا لیے تھے، ذرا یہ بھی کھا کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد جب وہ کھائے گا تو حیران ہو جائے گا کہ اس سیب کے اندر وہ مزہ ہوگا جو کل کے سیب میں مزہ نہیں تھا۔
اور روز 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 بدلتے رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم شکل پھل اس وجہ سے جنت میں رکھیں کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو ایک لحظے کے لیے بھی جنت میں وحشت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وحشت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ ہاں، اس لیے جنت میں جو حوریں ہوں گی نا، وہ حوریں بھی ہماری یہ دنیا کی بڈھی ٹھڈیوں کی طرح ہوں گی. حضرت امام حسن نے لکھا ہے، ارے تمہارے لیے جنت میں جو عورتیں ہوں گی نا، ان عورتوں سے مراد کوئی الگ کوئی نہیں. جنت کے اندر جو اللہ تمہارے لیے بیویاں بنائے گا تو وہ تم سمجھ لو یہی تمہاری دنیا کی جو یہ بڈھی ٹھڈیاں ہیں، یہی بڈھی ٹھڈیاں تمہاری جو ہیں جنت کے اندر بیویاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ انہی کو تمہاری بیویاں بنائے گا. اور جو حوریں ہیں وہ بھی انہی کے مشابہ ہوں گی. بلکہ یہ تمہاری دنیا کی جو بڈھی ٹھڈی ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جانے کے بعد ان تمام کی تمام حورا کا اللہ ان کو سردار بنائے گا اور سب سے زیادہ حکم دنیا کی عورت کو عطا کرے گا، تاکہ انسیت رہے، تاکہ مانوس رہے. مانوس کرنے کے لیے وہاں کے جو پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ. اس لیے کہ آدمی کے سامنے اگر کوئی اجنبی پھل آ جائے جو اس نے کبھی دیکھا نہ ہو، جو کبھی اس نے سنا نہ ہو، تو اس پھل کو دیکھ کر آدمی گھبرا جاتا ہے. اس کو دیکھ کر آدمی گھبرا جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا مفتی ظفر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ہم سعودیہ گئے تو سعودیہ جانے کے بعد ہم نے وہاں پر مکہ المکرمہ میں ایک پھل دیکھا، اس کے پورے بدن کے اوپر کانٹے نکلے ہوئے. تو ہم نے پاکستان میں کبھی دیکھا نہیں، ہم دیکھ کر اس کو گھبرا گئے اور خوفزدہ ہو گئے، یہ کیسا پھل ہے، اس کو کیسے کھایا جائے گا. تو اس کی شکل کو دیکھ کر گھبرا گئے. تو آدمی کسی اجنبی چیز کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے. اور اگر پہلے سے وہ چیز دیکھی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں ایک لحظے کے لیے بھی اپنے بندے کو وحشت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. اس لیے جنت میں جو روزی عطا کریں گے وہ دنیا کے ہم مثل ہوگی شکل میں، لیکن ذائقے کے اندر ایسی کہ دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ پاک ایسے عطا کرے، ایسے زبردست انگور، انار، اور ایسا اس کا ذائقہ اور ایسی شاندار قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں پھلوں کی شکل میں عطا کریں گے. اب جناب گھر بھی حضرت کے پاس ہو گیا اور حضرت کا پیٹ بھی بھر گیا، تو اب حضرت کو کیا سوجی؟ جی، آدمی کے پاس گھر بھی ہو اور روٹی بھی پوری ہو، پھر کیا کہتا ہے آدمی؟ وہ ہمارے ہاں وہ ساتھی کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ. جب آدمی کھا لیتا ہے نا، سیر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو آگے کا شوق لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے لیے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے روزی ہے. یہ جب بھی دیے جائیں گے تو یہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے. وہ اتو بھی ہی متشابہہ سے اس کا جواب دیا کہ یہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتو بھی ہی متشابہہ، وہاں پر ہم ان جنتیوں کو جو پھل پیش کریں گے، جو دیے جائیں گے، وہ ہم شکل ہوں گے. اس وجہ سے ان کو یہ وہم لگا کہ یہ تو وہی ہیں جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، حالانکہ پہلے والے نہیں، یہ تو بالکل ہی نئے ہوں گے. اور اللہ پاک ان کو ایسی زبردست قسم کے پھل دیں گے. یہ پوری تعریف آگے آتی رہے گی انشاءاللہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہ جنت کی نعمت کی تکمیل کا بیان، جنت کی نعمت کی تکمیل ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان کے واسطے وہاں جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. مطہرہ ازواج ہوں گی. ازواج، دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھیے گا کہ عربی کے اندر فصیح و بلیغ، عربی کے اندر فصاحت و بلاغت، عربی کی جو فصاحت ہے نا، اس کے اندر بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں اور مرد کو بھی زوج کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے نا زوجہ، یہ زوجہ کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ عربی میں فصیح نہیں ہے. یہ زوجہ کا لفظ عربی میں فصیح نہیں ہے. عورت کو بھی زوج کہتے ہیں اور مرد کو بھی، اور ان دونوں کے جمع کو زوجین کہتے ہیں. اس لیے زوج کا تسنیہ کیا آتا ہے؟ زوج کا تسنیہ کیا ہے؟ زوجین. یہ لفظ ہمارے عام مستعمل ہے. کہتے ہیں بھائی زوجین، اللہ تعالیٰ باہمی زوجین کے اندر اتفاق و اتحاد، اور اللہ تعالیٰ باہمی امائنگی پیدا فرما دے زوجین میں. تو زوجین یہ تسنیہ ہے کس کا؟ زوج کا. کس کا تسنیہ ہے؟ تو فصیح اور بلیغ عربی زبان کے اندر لفظ زوجہ نہیں ہے، بلکہ زوج ہے. بیوی کے لیے بھی زوج اور مرد کے لیے بھی زوج. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اسکن انت وزوجک، حضرت آدم سے کہا، کیا کہا؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، وزوجک الجنہ. اے آدم تو جنت میں اپنی بیوی زوج کے ساتھ رہ، اپنی زوج کے ساتھ جنت میں رہ. تو زوج عربی زبان کے اندر مرد کو بھی اور زوج عربی زبان کے اندر عورت کو بھی بولا جاتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، تو یہاں پر ازواج، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی.
کس بات سے پاکیزہ ہوں گی؟ بھائی پاکیزگی بمعنی ظاہری پاکیزگی کی بھی ہے اور معنوی پاکی بھی مراد ہے۔ ظاہری پاکی بھی مراد ہے اور معنوی پاکی بھی۔ ظاہری پاکی سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی آلائش سے، گندگیوں سے، حیض سے، نفاس سے، بول سے، برات سے جنت کے اندر یہ جنت کی عورتیں پاک ہوں۔ کسی قسم کی کوئی ظاہری گندگی، نہ آنکھ میں گندگی، نہ ناک میں گندگی، نہ کان میں گندگی، نہ منہ میں گندگی، نہ ناخنوں میں گندگی، نہ بالوں میں جوئیں، نہ بدن کے اندر میل، اور نہ کوئی حیض و نفاس، نہ کوئی اور بول و براز، نہ پیشاب پخانہ، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ظاہری گندگی نہیں ہوگی اس سے پاک، اور معنوی گندگیوں سے بھی پاک، یعنی اخلاق کے رذیلہ سے بھی پاک۔ پاکیزہ اخلاق، عمدہ اخلاق والی عورتیں ہوں گی، دنیا کی طرح نہیں جن کے اخلاق بگڑے ہوئے۔ ایک سیٹھ صاحب اپنے گھر پہ تھے، ان کے مہمان آئے ملنے کے لیے، میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا، دروازے پر بیل بجی، وہ بیچارے باہر کی طرف نکلے تو ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، بیوی لڑتے لڑتے پیچھے تک آ گئی اور اس نے پیچھے سے جوتا اٹھایا اور جوتا اٹھا کے بیوی نے زور سے اپنے خادم کے مارا، اور وہ اس کے مہمانوں کے سامنے جوتی جو ہے سینڈل وہ خادم کی کمر پہ زور سے لگی اور اس کے سامنے مہمانوں کے سامنے آ کے گری، تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا مہمانوں کے سامنے بیوی نے میری بے عزتی کر دی، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے بڑے ادب سے اس جوتی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے مہمانوں کے سامنے پیچھے جوتی پھینک کر یہ کہنے لگا کہ ہاں ابھی میرے مہمان آ گئے، بعد میں مرمت کرا کے لا دوں گا۔ جوتی اٹھا کر پیچھے کی طرف پھینکی اور پھینک کے کہنے لگا کہ ہاں ابھی میرے مہمان آ گئے، بعد میں جوتی جڑوا کر مرمت کرا کے لا دوں گا، یعنی مہمانوں کو یہ کہنے لگا کہ یہ بیوی نے ماری نہیں ہے، مرمت کرانے دی تھی۔ تو یہ دنیا کے اندر تو یہ ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں تمہاری بیویوں سے پٹائی بھی نہیں ہوگی، جنت میں بیویاں خاوند کو ماریں گی نہیں، معنوی اخلاق سے پاک ہوں گی، گالی نہیں دیں گی، بدتمیزی نہیں کریں گی، بد اخلاقی نہیں کریں گی، ہر معنوی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ مطہرہ، ازواج مطہرہ، دیکھو ازواج مطہرات، ازواج حضور کی بیویوں کے لیے یہ دنیا میں لفظ بولا گیا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھو میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، یہ جنت کی عورتوں کی صفت ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کی عورتوں کے لیے دنیا کے اندر یہ لفظ امت سے بلوایا، انسانیت سے بلوایا۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا بولتے ہیں؟ ازواج مطہرات۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیویاں مطہرات ہیں، وہ معنوی گندگیوں سے بھی پاک ہیں، وہ معنوی گندگیوں سے بھی پاک ہیں، اور ظاہری گندگیوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنایا، لیکن آدم کی بیٹی کو حوا کے واسطے سے جو گندگیاں ملی ہیں وہ دنیا میں ہونے کی وجہ سے باقی ہیں، وگرنہ مطہرات کا لفظ ازواج مطہرات پر دنیا میں بولا گیا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے تو حضور کی بیویاں اخلاق رذائل سے پاک تھیں۔ اس لیے کسی بھی مودودی فرقے کا یہ کہنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر جری تھی اور بدتمیز تھی، اور الیاذ باللہ صدیقہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جھگڑالو تھی، یہ مودودی فرقے کا یہ کہنا امہات المومنین پر تہمت ہے۔ ازواج مطہرات یہ پاکیزہ بیویاں ہیں، معنوی اخلاق، معنوی گندگیوں سے اور معنوی اخلاق رذیلہ سے بالکل پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ پاکیزہ بنایا تھا۔ اب دیکھو اللہ نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بے شک ان کے لیے، ان کے واسطے جنت کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، کسی بھی انسان کو لذیذ، لذت، لذائذ لینے کے لیے اور لذتوں کے حصول کے لیے کم از کم 3 چیزیں اس کو ضرور چاہیے ہوتی ہیں، کم از کم 3 چیزیں لذائذ کے لیے اور تنعم کی زندگی، عیش کی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے: عمدہ مکان، عمدہ مکان، لذیذ کھانے، عمدہ مکان، لذیذ کھانے، اور دل میں گھر کرنے والی عورت، دل میں حسین و جمیل، دل میں گھر کرنے والی عورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر لذائذ، لذتوں کی جو انتہا 3 چیزوں کو ملنے سے بنا کرتی ہے، اللہ نے تینوں کو جمع کر کے کہا کہ میرے بندو ایمان اور اعمال صالحہ بنا کر آ جاؤ، اللہ تمہیں یہ تینوں نعمتیں عطا کرے گا۔ عمدہ مکان کا تذکرہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کے اندر آ گیا،
کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اس میں لذیذ کھانوں کا تذکرہ آ گیا، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اس کے اندر حسین و جمیل بیویوں کا تذکرہ آ گیا، تو جنت کی نعمت اور جنت کے تمام نعمتیں کامل ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں کہ انسان کو 3 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ 3 باتیں ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھے۔ نمبر 1 کہاں سے آیا، نمبر 2 کہاں رہ رہا ہے، اور نمبر 3 کہاں جانا ہے۔ یاد رکھیے 3 باتوں کو ہر آدمی اپنے ذہن میں بٹھائے۔ نمبر 1 کہاں سے آیا، نمبر 2 کہاں رہ رہا ہے، اور نمبر 3 کہاں جانا ہے۔ دیکھیے اس رکوع کی ابتدا سے دیکھیں آپ، تیسرے رکوع کی پہلی آیت دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو الذی خلقکم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کہاں سے آئے۔ الذی خلقکم میں اشارہ ہے کہ کہاں سے آئے ہو، یعنی عدم سے آئے ہو۔ کہاں سے آئے ہو؟ ارے پردہ عدم سے اللہ نے وجود دیا ہے، نام و نشان نہ تھا، اللہ نے تمہیں عدم سے لے کر آئے ہیں۔ تو الذی خلقکم کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہاں سے آئے ہو۔ سمجھ میں آگے؟ پھر اس کے بعد دوسرا کہ کہاں رہ رہے، جی کہاں رہ رہے، تو اس کو ذکر کیا الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیا، بچھونا بنا دیا۔ اس میں اشارہ کیا کہ چند روزہ قیام ہے دنیا میں، چند روزہ قیام۔ کہاں رہ رہے ہو، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین بچھا دیے تمہارے رہنے کے لیے، اس لیے دنیا میں چند روزہ قیام ہے۔ کہاں جانا ہے اس کو آگے جا کے بیان کیا، یہاں پر آ کر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اس میں اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ آخرت کی طرف جانا ہے، لہذا تیاری کر لو، آگ میں نہ چلے جانا۔ تو 3 باتوں کو جاننا ضروری ہے، کہاں سے آیا، کہاں رہ رہا ہے، اور کہاں جانا ہے۔ تو الذی خلقکم میں اشارہ فرمایا کہاں سے آئے ہو، یعنی بتایا عدم سے آئے ہو۔ کہاں سے؟ عدم سے آئے ہو، تمہارا وجود نہیں تھا، پیچھے سے آئے۔ کہاں رہ رہے ہو، کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین بنا دیے تمہارے بچھونے کے لیے، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یہاں رہ رہے ہو، یعنی دنیا میں عارضی قیام ہے۔ کہاں جا رہے ہو، کہاں جانا ہے، کہا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، یعنی آخرت کی طرف جانا ہے، لہذا اعمال کی تیاری مکمل کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔